پاکستان میں قرآن مجید اور اس کے ترجمے کی اشاعت اور طباعت کے حوالے سے کون سے قوانین موجود ہیں اور یہ کب بنائے گئے؟ حسن صاحب، آپ نے جو پوچھا ہے کہ قوانین کیا ہیں قرآن پاک کی پرنٹنگ کے بارے میں، تو بنیادی طور پہ آپ دیکھیں 2011 سے یہ سفر اگر ہم جدید دور کا لے لیں تو 2011 میں جو قرآن ایکٹ بنا اس کے اندر کوئی بھی قادیانی قرآن پاک کی قادیانی، کوئی غیر مسلم قادیانی اسپیشلی، کوئی بھی وہ قرآن پاک کی پرنٹنگ نہیں کر سکتا، اس پر یہ بین ہے۔ قرآن پاک سے متعلق کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، قرآن پاک کی جو تفسیر ہیں، جو قرآن پاک کے ترجمے ہیں، ان کی پرنٹنگ نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن بورڈ کے ایکٹ کے مطابق یہ قابل سزا جرم ہے سیکشن 7 کے اندر، اور اس کی سزا ہے سیکشن 9 کے اندر، جو آج کل 3 سے 7 سال تک ہے۔ اور جب یہ ایکٹ پاس ہوا 2016 میں تو اس کی سزا 3 سال تھی۔ 11 میں جب یہ ایکٹ پاس ہوا، 21 کی امینڈمنٹ میں یہ سزا بڑھا کے 7 سال تک کر دی گئی، اور دیگر سزائیں ہیں۔ اگر قرآن پاک کی وہ جو انحراف کر رہا ہے یا جو بھی تحریف کر رہا ہے اس سے ریلیٹڈ مواد سے اگر کوئی اور جرم بنتا ہے تو وہ سیکشن بھی لگیں گے ان پہ۔ اب یہ تو تھا ایک سلسلہ۔ 2017 میں قرآن بورڈ نے یہ جو سارے نسخے تھے، جتنی بھی ٹرانسلیشن تھی، جتنے بھی ترجمے تھے، جتنے بھی نسخے تھے، ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہیومن رائٹ سیل کے آرڈر پر اور سپریم کورٹ وزیر اعظم پاکستان کے حکم پہ یہ پورے تمام کے تمام جتنے بھی نسخے تھے ان کو ریوزٹ کیا اور بتایا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، اور ان کو بین کیا۔ تو بین کالعدم یا بین مٹیریل رکھنا یہ خود جرم ہے۔ اب ان ساری چیزوں کے بعد آپ دیکھیں کہ پرنٹنگ کے حوالے سے یہ ایک بیان حلفی ہے، یہ بیان حلفی دینا پڑتا ہے پبلشر کو۔ اس بیان حلفی کے اندر واضح طور پہ ان کے قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، جو قرآن ایکٹ کے ضابطے کے مطابق شیڈول جاری ہوا ہے، جس میں لکھا ہو وہ حلف دے گا کہ میرا قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ میں اپنے آپ کو احمدی کہتا ہوں، یہ حلف ہوگا، اور تب اس کو یہ لائسنس جاری ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جو ہمارا 295B ہے وہ اس پہ اٹریکٹ ہوتا ہے، جہاں آپ یہ دیکھیں کہ ڈیفائل، اور ڈیفائل کیا ہے؟ پیور کو ان پیور کر دینا، ملاوٹ کرنا، یہ ڈیفائل ہے جو سپیریئر کورٹس کے لارجر بینچ نے جس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ یہ اس کے بعد 298C ہے، جو کہ آپ کہہ لیں کہ قادیانی جب خود کو اسلام یا شاعر اسلام استعمال کرتے ہیں، قرآن پاک تو شاعر سے بھی آگے ہے، قرآن پاک تو کے بغیر تو دین کچھ نہیں ہے، تو بنیاد کو بھی اگر کوئی استعمال کرتا ہے کہ یہ ہماری ہے ان کی نہیں ہے، تو پھر اس پہ 298C اٹریکٹیو ہو جائے گا۔ ابھی یہ ریلیونٹ سیکشنز تھے۔ میں اس کیس کی حد تک آ جاتا ہوں کہ اس کیس میں کیا چیزیں تھیں۔ اس کیس کی جو فرد جرم ہے وہ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں، میں یہ آپ کی سکرین پہ فرد جرم دکھا رہا ہوں۔ یہ اس میں سیکشن 7، سیکشن 9 جو ہے پنجاب قرآن ایکٹ کا لگا ہوا ہے، 298C ہے، اور 295B ہے۔ یہ 4 سیکشن لگے ہوئے تھے اس پہ۔ ان 4 سیکشنز کا یہ ٹرائل تھا۔ اب آتے ہیں آگے، جو آپ نے پوچھا ہے مجھ سے اس کا جواب تو یہیں تک ہے، پھر آگے اگر آپ کچھ پوچھتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں۔ راؤ صاحب، سپریم کورٹ کے آرڈر میں کہا گیا ہے کہ قادیانی ملزم نے جرم قانون بننے سے پہلے کیا ہے، یعنی قرآن ایکٹ کے جو سیکشنز کا جو سیکشن 7 اور 9 ہے اس کا اس پر اطلاق نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ رانا صاحب، سیکشن 7 اور 9 قرآن ایکٹ کا کیسے نہیں بنتا؟ مجھے اس کی یہ میری آخری جو درخواست ہے نا ان کے خلاف، وہ 12/12/2022 کی ہے، اور امینڈمنٹ جو ہے یہ 2021 میں ہوئی ہے۔ کیسے نہیں بنتی ہے سیکشن 9؟ سیکشن 7 2011 اور سیکشن 9 جو ہے یہ کیسے نہیں اٹریکٹ ہوگا اس پہ؟ دوسرا، چلیں میں اس ایپلیکیشن کو چھوڑ دیتا ہوں۔
ایک آدمی نے اپلیکیشن دی کہ اس ایکس کے پاس جو کلیشن کوف ہے یہ ایلیگل رکھی ہوئی ہے، اس نے، یہ ڈیلی نکلتا ہے، لیکن پولیس میں وہ ایف آئی آر درخواست چلی گئی، ایف آئی آر نہیں کاٹتی۔ یہ درخواست دی گئی آپ کے پنجاب سے کے حوالے سے بات کرتا ہوں، 2013 میں جب 13-20-65 جو تھا یہ نان بیلیبل اوفینس تھا، اس کے بعد یہ 15 میں آ کے نان بیلیبل ہو گیا۔ 13 کی درخواست پہ انہوں نے 16 میں جا کے چھاپا پڑا اور اس سے کلیشن کوف ریکور ہو گئی۔ تو اب مجھے بتائیے کہ کیا بیلیبل ہوگا اوفینس یا نان بیلیبل ہوگا؟ یہ کہہ کے کہ اس کی درخواست کیونکہ 2013 میں ہے، ریکوری 2015 میں ہوئی، تو 2015 میں بھی وہ جرم ہے اور 2013 میں بھی وہ جرم ہے، تو دونوں سیکشن لگیں گے نا اس پہ، جس میں گریٹر ہے اس میں آئے گا نا یہ۔ اب یہی کام میرے ساتھ ہوا، 2019 سے ہم نے درخواستیں دی ہوئی 2022 تک، اور جس روز یہ پکڑا گیا 2023 میں تو یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں یہ ساری قرآن پاک کے جو تحریف شدہ قرآن پاک ہیں یہ تقسیم کر رہا ہوں، میرے مدرسے میں پڑھائے جا رہے ہیں، میں اس کی تبلیغ کر رہا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سیکشن ایڈ نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں 295B کی طرف، قرآن پاک کی توہین۔ ڈیفائل کو میں نے عرض کیا آپ کو کہ ڈیفائل کا مطلب کیا ہے، بلیک لا ڈکشنری میں دیکھ لیں، ان پیور کرنا، پیور کو ان پیور کرنا، ملاوٹ کرنا، رد و بدل کرنا۔ تو یہ کیا ہے قرآن پاک کا؟ میں نے آپ کو قرآن پاک دکھا دیا۔ قرآن پاک کی کے جو مفہوم ہے ان پورے مفہوم کو، ٹرانسلیشن کو تبدیل کر دیا جائے، بتایا یہ جائے کہ یہ جو